بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا موضوع ہے جادو کا علاج۔ یہ جادو کے حوالے سے چند ایک اہم باتیں میں گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ اگر کوئی اس قسم کی طبع یا خواہش رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے بڑی مفید باتیں ہیں۔ یہ جادو ہوتا کیا ہے؟ یہ جو مخلوق نظام کے اندر ظاہری تبدیلی یکدم کر دیتی ہے آ کے، یہ دو چیزیں ہیں۔ یا تو یہ جنات آ کر کرتے ہیں یا فرشتے آ کے کرتے ہیں۔ اللہ نے جو ساری نظام ہے نا، یہ ظاہری اسباب سے چلائی ہے۔ مثلا اگر بارش بھی آنی ہے نا تو اللہ نے اس کے لیے بھی ایک فرشتہ رکھا ہوا ہے۔ اگر کسی کی روح قبض کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ایک فرشتہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ نے نظام چلایا ہی اس طرح ہے۔ سورج کو لے کے آنا ہے تو وہ بھی فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، سورج کو غروب کرنا ہے تو وہ بھی فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ ہر کام کی اللہ نے آگے اسباب رکھے ہوئے ہیں، وہ ڈائریکٹ نہیں کر رہا کہ چل ہو جا اور نظام چلتا جا رہا ہے، ایسے نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ جنات کرتے ہیں، شیاطین۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس موکل ہیں، وہ بالکل غلط لوگ ہوتے ہیں، جھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ کائنات میں کسی بندے کے پاس موکل نہیں ہوتے، یاد رکھنا۔ موکل کا دوسرا معنی ہوتا ہے فرشتے، ٹھیک ہے؟ موکل فرشتے ہوتے ہیں، اور فرشتے ماں سوائے اللہ کے کسی کے قابو میں نہیں ہوتے۔ نہ اللہ نے یہ کسی کے قابو میں رکھے ہوئے ہیں کہ اسرائیل کسی کے قابو میں ہے، جس کی چاہے وہ اس سے جان نکلوا لے، یا بارش کا فرشتہ فلاں شخص کے قابو میں آ گیا ہے، وہ جب چاہے اس سے بارش برسوا لے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے فرشتے کسی کی ملکیت میں رکھے ہی نہیں۔ ہاں، فرشتے خود بخود تابع ہو جاتے ہیں انسان کے جب وہ اس فرشتے والی پڑھائی شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اب ایک فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی ہے رزق تقسیم کرنے کی، اور اس فرشتے کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب جو شخص یہ اس والی تسبیح پڑھتا رہتا ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، وہ ایٹومیٹک فرشتہ، اس کے رزق والا فرشتہ اس کی طرف التفات کرتا ہے، اور وہ تابع انسان کے نہیں ہوتا، وہ تابع ان لفظوں کے ہوتا ہے جو وہ پڑھ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اب کہتے ہیں جی کسی کے دل میں محبت ڈالنی ہو تو اس کے لیے مثلا کوئی لفظ ہے قد شغفہا حبا، یہ لفظ آپ پڑھتے رہیں، اگلے کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو جو لفظ ہے نا قد شغفہا حبا، اس کے تحت دو موکل ہیں، ایک کا نام ودود ہے، ایک کا نام بدو ہے۔ اب یہ دو موکل جو ہیں لفظوں کی وجہ سے جا کے کام کر رہے ہیں، انسان کے تابع نہیں ہوتے، الفاظ کے تابع ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہوتے ہیں جنات، یہ انسانوں کے تابع بھی آ جاتے ہیں، کوئی چلا کر کے یا کسی بھی طریقہ سے۔ بلکہ جنات کو حاصل کرنا یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ہاں، مشکل ان کے لیے ہے جن کے پاس اب تک جنہوں نے یہ دیکھا نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی بندہ جسے کار چلانا نہیں آتی، وہ سمجھتا ہے کہ کار چلانا بہت مشکل سا کام ہے، اور جو چلاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کون سا کام ہے۔ یہ جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں نا، انہیں قابو کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس کے پاس جنات ہوں وہ کبھی نیکی کا کام نہیں کر سکتا۔ یہ آگ کی بنی ہوئی مخلوق جب بھی کرواتی ہے گناہ ہی کرواتی ہے، اس میں حرارت ہی حرارت ہے۔ اور بزرگ لوگ اور ان بزرگوں کو ماننے والے لوگ، میری اپنی زندگی کا بھی یہ معمول ہے کہ اکثر بزرگوں جب جن نکالتے ہیں نا کسی کا، تو نکالنے کے بعد اگر کوئی جن کہے نا میں نے آپ کے پاس ہی رہنا ہے، اب میں باقی زندگی آپ کی ہی خدمت کروں گا، تو اکثر بزرگ فرما دیتے ہیں نہیں نہیں میں نے تجھے نہیں رکھنا، جاؤ داتا صاحب چلے جاؤ، وہاں جا کے لوگوں کی مدد کیا کرو۔ اور آپ محسوس کریں گے کہ جب آپ داتا صاحب کھڑے ہوں گے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے بھوک لگی ہے، کہیں سے کچھ کھانے کی چیز مل جائے، تو فی الفور کہیں نہ کہیں سے بندوبست ہو جاتا ہے۔ وہاں ایک لمبی تعداد ہے جنات کی جو لوگوں کی مدد کے لیے کھڑی ہے،
اور وہ جن گئے کہاں سے ہیں، وہ اسی طرح جو بھی عامل صوفی بزرگ کسی کے جن نکالتا ہے وہ انہیں فوراً کہتا ہے جاؤ اور وہاں چلے جاؤ داتا دربار۔ میری اپنی زندگی کا یہ معمول ہے، اگر کوئی جن نکالوں اور جن کہے کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو ہمیشہ انہیں کہتا ہوں کہ آپ بری امام سرکار چلے جائیں، کیونکہ ہمارا جو فیض ہے، ہمارے بزرگ ہیں وہ ان کی اولاد میں سے ہیں، تو انہیں کہا جاتا ہے ادھر چلے جاؤ۔ تو خیر یہ بات تھی جو ابتداً سمجھانا لازمی تھی۔ اب اس کا علاج بتا دوں، کسی کو جادو ہو جائے، اب یہ پتہ کیسے چلے گا، یہ ایک بہت لمبا علم ہے۔ استخارہ کرنا، اس کے ذریعے معلوم کرنا کہ کہاں سے علم چلا، کس طرح ہوا، کس پہ اثر ہے کس پہ نہیں۔ میں آپ کو علامات چند ایک بتا دیتا ہوں۔ جس طرح دیکھیں نا، ڈینگی وائرس ہے انسان کو یہ نہیں، یہ تو مشینری بتا سکتی ہے، لیکن علامات تو اس کی واضح ہے نا، کہ بخار چڑھ جاتا ہے، زبان کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ جب اس طرح کے شک ہوں تو پھر چیک کروا لینا چاہیے کہ ڈینگی وائرس ہے یا نہیں۔ میں آپ کو یہ علم تو نہیں چند منٹوں میں بتایا جا سکتا کہ حساب کس طرح لگاتے ہیں، لیکن علامات جادو کی بتا دیتا ہوں۔ جس شخص کو جادو ہوگا نا، اس کے سر میں ہلکا ہلکا درد رہتا ہے، اور اس کے کندھوں پہ دباؤ رہتا ہی رہتا ہے۔ اگر کندھوں پہ دباؤ نہ ہو تو کمر پہ دباؤ پکا رہے گا۔ جو ہی سایہ شدت میں چلا جائے تو پھر یہ جو انسان کے جوڑ ہوتے ہیں سارے، ان میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس بندے کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں جس پہ جادو کیا ہوا ہوتا ہے۔ ایک علامت اس کی یہ بھی ہے، جس گھر میں جادو ہو وہاں لڑائی ختم نہیں ہوتی، جو مرضی ہو جائے، جتنی مرضی کوشش کرے۔ اور ایسا کمال ہوتا ہے کہ جو بندہ لڑ رہا ہوتا ہے 5 منٹ بعد وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں لڑنا چاہیے تھا۔ جس گھر میں جادو ہوتا ہے وہاں رزق یا تو آتا نہیں، یا رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے، یعنی پیسوں کا کچھ بنتا ہی نہیں جس گھر پر جادو ہو۔ تو یہ طریقہ تو نہیں، میں نے علامات چند ایک آپ کو بتا دی۔ اگر آپ دیکھیں، محسوس کریں کہ ان میں سے کوئی علامت ہمارے گھر میں بھی موجود ہے، تو اس کا حال یہ ہے کہ میرے پیر و مرشد نے جو مجھے عمل بتایا ہے اس کے مطابق سورہ مزمل شریف جو ہے نا 29ویں پارے کی، یہ جو انسان صبح شام پڑھتا ہے تو کچھ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں جنات سے، اس کے قریب جادو سایہ جنات کو نہیں آنے دیتے۔ سورہ مزمل شریف صبح پڑھ لیں، ایک مرتبہ شام پڑھ لیں۔ اور جو دم ہوتا ہے جادو کا، وہ ہے قرآن کی آخری صورت سورہ ناس جو ہے، یہ 20 مرتبہ پڑھ کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ دم کریں۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو جادو ہے نا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی چل گیا تھا۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم جنات کو مانتے ہی نہیں۔ بھائی آپ کیوں نہیں مانتے؟ قرآن میں ان کا ذکر ہے، قرآن میں کئی جگہ، مثلا اللہ نے کہا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مطلب جنات ہیں، اور ہو سکتا ہے کئی نیک جنات یہاں پہ درس بھی سن رہے ہوں بیٹھ کے، مسجد میں نمازیں پڑھنے کے لیے بھی جنات آتے ہیں۔ اور آپ محسوس کرنا، جو لوگ تہجد کے وقت مسجد میں آتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کئی مرتبہ قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی چل رہا ہے، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے۔ وہ نیک جنات مساجد میں آ کے تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو جنات کا وجود تو ہے اپنی جگہ، یہ جنات سے حفاظت کا طریقہ ہے سورہ مزمل شریف۔ اور یہ جادو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی چل گیا تھا۔ اب دیکھیں حضور کون ہے یہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا، حقیقت محمدی تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ حضور کو جادو فقط اس لیے ہوا تھا تاکہ امت کو سمجھ آ جائے کہ یہ ہو سکتا ہے اور اس طرح اس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ حضور پر صرف اس لیے، وگرنہ نہ انہیں سونے کی ضرورت تھی، نہ کھانے کی ضرورت تھی، نہ تجارت کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ تو طریقے بتاتے گئے کہ اس طرح میری سنت ادا ہو جائے گی۔ تو سورہ ناس 20 مرتبہ پڑھ کر اگر دم کریں تو اس سے جادو کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں 7 دن یہ دم کرتے رہیں تو جادو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی جگہ پہ یہ علامات دیکھیں تو چیک کروا لیں کسی سے کہ جادو ہے یا نہیں۔ اگر چیک نہیں بھی کروانا تو سورہ مزمل صبح شام گھر میں پڑھنی شروع کر دیں، اور سورہ ناس بھی 20 مرتبہ گھر میں پڑھ کے سارے بندوں کو یا گھر اس کی پھونک مار دیں، دم ضرور کر دیں۔ اس سے یہ جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میں خالصتاً اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو ہر گلی کے کونے پہ لوٹنے والے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے بچا جا سکے۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں، اور قسم بخدا حیرانگی ہے جنہیں 6 کلمے نہیں آتے وہ لوگوں کو ولایت سمجھا رہے ہیں، اور وہ لوگوں کے جنات نکال رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ حیرانگی ہے، انہیں کھڑا کر کے پوچھو نا دعائے قنوت آتی ہے انہیں نہیں آتی، اور وہ دم کر رہے ہیں، 18 کا دم ہو رہا ہے، یہ دم ہو رہا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کبھی ہمارا یقین پختہ ہونا
تو اس سے بھی عمل ہو جاتا ہے۔ یقین بڑے معنی رکھتا ہے۔ یہ آخری بات یاد رکھنا، ایک بندے کو یقین ہو جائے نا تو خدا کسی کا توکل برباد نہیں کرتا، یہ یاد رکھنا۔ جس بندہ توکل کر لینا یہ کام ایسے ہونا ہے اور ہو کے ہی رہنا ہے، اصل ساری بات ہی یقین اور ذہن کی ہے۔ یہ جو پڑھائی بھی ہے نا یہ بھی ظاہری اسباب ہے یقین پختہ کرنے کے لیے، کہ میں 20 مرتبہ سورہ ناس پڑھوں گا تو اس کے میرا جادو اتر جائے گا۔ اصل میں وہ یقین کو پختہ کروانا ہوتا ہے کہ اب پڑھا ہے تو انشاءاللہ نکلے گا۔ جو ہی یقین پختہ ہوتا ہے جادو خود بخود نکل جاتا ہے۔ یہ ساری گیم ہی یقین پختہ کرنے کی ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا یہ بھی بس یقین پختہ اللہ کرواتا ہے۔ جو ہی یقین پختہ ہو جائے بندہ مقام ولایت پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔